اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ سبا قرآن کریم کی 34ویں سورہ، مکی صورت ہے۔ اس کی 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ارشاد ہوا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اور آخرت میں سب تعریف اس کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ یعنی دنیا میں بھی سب تعریف کے لائق صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اللہ اکیلے کی ہوگی، لہٰذا ہمیں اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلند صفات کا تذکرہ ہے، اور آخرت پر یقین دلایا گیا ہے، اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کو سختی کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے۔ آیات نمبر 10 سے لے کر 14 تک داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی تھی، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں تم تسبیح دہرایا کرو داؤد کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ جب داؤد تسبیح پڑھا کریں تو تم ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ تو بنا کامل کشادہ زرہیں، لوہے کی زرہیں آمر جو ہے، جو استعمال ہوتا ہے جنگ میں پہنتے ہیں تاکہ دشمن کے حملے سے بچا جا سکے، اور مناسب اندازے سے کڑیاں ملا ملا کر زرہوں کو بنانا، اور تم سب نیک اعمال کرتے رہنا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو۔ اور سلیمان، اس کے لیے ہم نے ہوا کو اس کا تابع کر دیا تھا، اس طرح کہ صبح کو ہوا کا چلنا 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھا، اور شام کو بھی ہوا کا چلنا اس کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھا۔ یعنی جو ایک عام بندہ 1 مہینے کا سفر کر سکتا ہے گھوڑے پر یا کسی تیز سواری پر، تو سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر وہ سفر کر لیا کرتے تھے 1 مہینے کا، 1 صبح میں اور 1 شام میں۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا تھا، اور سورہ نمل میں اس کا مختصر ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں۔ اور ہم نے اس کے لیے بہایا تھا پہاڑوں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، اور جنات کو ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، اور جو کوئی سرکشی کرتا ان جنات میں سے ہمارے حکم کے معاملے میں تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یعنی دنیا میں بھی ان جنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا عذاب ملتا، اور انہیں سزا ملتی کہ تم نے کیسے ہمارے نبی کی نافرمانی کی۔ چنانچہ جنات بڑی مشکل میں تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور وہ بڑے مشکل کام ان سے سلیمان علیہ السلام لیا کرتے تھے، جن کا ذکر ہم پہلے سورہ نمل میں کچھ پڑھ آئے کہ وہ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، جواہرات تلاش کرتے تھے، اور یہاں پر کچھ اور کام بتائے جا رہے ہیں آیت نمبر 13 میں۔ وہ بناتے تھے یعنی جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتا، عالی شان عمارتیں اور تصویریں، مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں، اور دیگیں ایک جگہ پر جمی ہوئی۔ اور پھر ہم نے کہا اے آل داؤد، شکر ادا کرنے کے لیے نیک اعمال کرو، یقیناً میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں شکر گزاری سکھائی گئی ہے، اور اللہ نے ساتھ میں بتایا کہ شکر گزار بندے کم ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بڑی زبردست آیت ہے، فلما قضینا علیہ الموت،
پھر جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، تو جنات کو سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی، الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، مگر یہ کہ زمین کے کیڑے نے، دیمک نے، جو کھاتا جا رہا تھا سلیمان کی لاٹھی کو جس پر سہارا دے کر سلیمان کھڑے تھے۔ فلما خر، پھر جب وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان گر پڑے، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس وقت جنات کو یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے اور سلیمان کی موت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس تکلیف میں ذلیل ہو کر نہ پڑے رہتے کہ جو مستقل کام کیے جا رہے تھے اس دہشت کی وجہ سے کہ سلیمان علیہ السلام سامنے ہیں۔ اب ان کی دہشت تھی جس کی بنیاد پر جنات کام کر رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے کام لینا ہو تو اس کے سر پر کھڑا رہنا چاہیے۔ آپ جب تک کھڑے ہیں کام ٹھیک ہوگا، اور جب آپ نے چھوڑ دیا اللہ توکل، کوئی بات نہیں، اچھا ہے کر لے گا، کوئی بات نہیں، تو پھر وہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسا آپ کی موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن مجید تو اسکل مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، قرآن مجید ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے اگر ہم پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عصا کا معاملہ کیا تھا، یہ دیمک نے کھایا، کتنا عرصہ لگا؟ اس پر بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے، لیکن وہ ساری باتیں رجمم بالغیب ہے، اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تیر تو لگے گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا 1 سال لگ گیا تھا، 1 سال تک سلیمان علیہ السلام ایسے ہی کھڑے رہے، جنات کام کرتے رہے، 1 سال میں دیمک نے اس کو چاٹا، پھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو وہ گر گئے۔ تو اس پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اگر 1 سال لگ گیا تھا تو اس 1 سال تک کسی نے آ کر پوچھا نہیں؟ بادشاہ سلامت، اللہ کے نبی، آپ کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے، کوئی نماز، کوئی وضو، کوئی اور حاجت، 1 سال سے کھڑے ایک ہی جگہ پر؟ تو قرآن مجید کی تفسیر میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ انبیاء کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 15 سے سبا کا ذکر آتا ہے۔